ایک کامڈور صاحب، سیدھی سی بات ہے کہ سیز فائر جو ہوگا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ مڈل ایسٹ کے انویسٹرز واپس آتے ہیں کہ نہیں. اگر تو یہ ایک سافٹ سا سیز فائر ہوا کہ یہ بھی ہو جائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا اور وعدہ شادہ یہ وہ جیسے 8 مہینے پہلے ہوا تھا، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی انویسٹر واپس نہیں آئے گا. اور اگر یہ سالڈ قسم کا سیز فائر ہوا ود اے لاٹ آف کنڈیشنز اینڈ اے لاٹ آف گارنٹیز اور یعنی کمٹمنٹس، تو پھر وہ انویسٹر مڈل ایسٹ واپس آئے گا اور اس میں اس وقت ساری دنیا کی نظریں. آپ کے خیال میں واٹ از دا فیوچر آف دا مڈل ایسٹ ان اکنامک ٹرمز؟ بشیر بھائی، بنیادی طور پہ آپ نے دیکھنا ہوگا جو سیز فائر آپ نے کہا نا، کنڈیشنز، فارمیلٹیز، ایگریمنٹس، شرائط کون سی ہوں گی، یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ فیور کس کے میں ہے. یعنی وہ ایران کی فیور میں ہے یا امریکہ کی فیور میں ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے تو بہت سارے اینالسٹ ہم جیسے کیا سمجھتے ہوں گے کہ جنگ اتنی میسو ہونی ہے ان دا فیور آف یو ایس کہ ایران کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ساری کی ساری کایا پلٹ جائے گی. لیکن میں ڈے ون سے کہتا ہوں کہ جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہ پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. امریکہ کی جنگ شروع ہونے سے پہلے کتنی زیادہ میسو پاور ٹو ہرٹ تھی جو ازیومنگلی ہم کر رہے تھے، اور ظاہر ہے جب پاور ٹو ہرٹ امریکہ کی زیادہ تھی تو پاور ٹو بارگین بھی یہی تھی. آپ نے دیکھا 2 مہینے تک پریزیڈنٹ نے آلموسٹ اٹیک نہیں کیا. وہ اپنی پاور ٹو ہرٹ مینیفیسٹ کروا رہے تھے تاکہ پاور ٹو بارگین پہلے ہی مل جائے جنگ شروع ہونے سے پہلے. ایران نہیں مانا. اب آپ اندازہ لگائیے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اور میں آنریبل پینلسٹ بھی بتا سکتے ہیں کہ اب بتائیے پاور ٹو ہرٹ کس نے واپس ریگین کر لی امریکہ سے. اس وقت ہارموز بند کیا ہوا ہے، تیل اس کی مرضی سے جا رہا ہے. 800% جو ہے انشورنس بڑھ گئی ہوئی ہے، پھر بھی 3500 جو شپ جو ہیں وہ انکریج کیے بیٹھے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے ہم سیکیورٹی دیں گے، پھر ماننے کو تیار نہیں ہے. ٹرمپ کی نہ انشورنس مان رہا ہے. امریکہ کی سیکیورٹی ہوتی ہے اپنے اس کے وارشپس دور کھڑے ہوتے ہیں 500 میل، وہ آ جائے نا وہاں پہ، وہ تو نہیں آ رہے. وہ نہیں آ رہے. وہ ایک اور چیز ہے، کسی اور دن بات کریں گے. امریکہ کا لا پروہیبٹ کرتا ہے کہ اب یو ایس فلیگ کے علاوہ وہ اسکورٹ ہی نہیں کر سکتے کسی کو. یہ غلط بیانی ہو رہی ہے کہ آئیں ہم آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا لا پرمٹ نہیں کرتا، نمبر 1. نمبر 2، اب پاور ٹو ہرٹ کم از کم یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران میچ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ پرسنٹیج اپنے ہاتھ میں بھی تو لے لیا نا. جس طرح اسرائیل ہو رہا ہے، وہاں CCTV فوٹیج توڑی جا رہی ہے، وہاں پہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے کہ کوئی فوٹیج ایران کو ڈیٹیشن نہ کر دے، پاور ٹو ہرٹ نہ پہنچ جائے کہ بھئی ایران کتنی زیادہ ہے. بیسس کا آپ نے شروع میں بتا دیا اتنے. تو آئی تھنک یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کلوزنگ جب ہوتی ہے تو کس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے پاور ٹو ہرٹ، کس کی زیادہ تھی آؤٹ آف دا 2، اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا آنے والا وقت. پیس لاسٹ رضا رومی، یو ہیو 1 minute ٹو آنسر دس پلیز. مجھے بتائیے گا کہ کتنی کریٹیکل مسٹیک تھی وہ رضا پہلوی کو انہوں نے نامینیٹ کر دیا ایز اے نیکسٹ ہیڈ آف گورنمنٹ. رضا پہلوی کو کرتے، رضا رومی کو کرتے، دونوں کا اتنا ہی فرق ہونا تھا. وائی دس ٹو رضا پہلوی؟ مجھے بتائے رضا رومی کیوں نہیں؟ دیکھیں، وہ رضا پہلوی کی مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی ڈائسپورا جو ہے مبشر بھائی، وہ ایک پیرلل دنیا میں رہتا ہے. یہاں خصوصاً امریکہ میں اور کسی حد تک یورپ میں بھی وہ بالکل ہی ایک الگ جو ہے پلانٹ پر ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایران جو چھوڑ کر آئے تھے وہ وہی حال ہے، وہ وارپ زون میں پھنسے ہوئے ہیں. بالکل، تو اس کو ریوائیو کیا جائے. اس لیے ان کا یہاں پہ بڑا اثر ہے، اور جو ان کی، اور وہ بڑے ووکل بھی ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے امریکی جو کیلکولیشن ہے وہ مس کیلکولیشن اسی طرح ہوئی کہ وہ ان کے ویوز کو مد نظر رکھتے رہے ہیں، نہ کہ اس میں کوئی تھاٹ نہیں گئی جو ایرانی موجود ہے. رضا پرابیبلی میری آپ سمجھ لیں چڑیل نے مجھے بتایا، آپ سمجھ لیں کہ میری انفارمیشن ہے کہ اگلے 3 دن میں یمن کے ہوتیز جو ہیں دے ول بی آسکڈ ٹو کلوز یہ باب المندب کو. تو مجھے نہیں پتا تب تک اسٹریٹ آف ہارمز کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا، لیکن اگر یہاں پہ اٹیمپٹ ہوتا ہے اس کو کھلوانے کا فورسبلی، تو وہ باب المندب کو بند کرنے کے بھی چکر میں ہے. تو پھر دیر گوز 40% مور آف دی انرجی سپلائیز. سو دیز آر ناٹ ریئلی سولوشنز ٹو دا پرابلم، دے آر کریٹنگ مور اسپینرز ان دا ویل. یہ کون ایڈوائز کر رہا ہے اس طرح کی، اور کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک جنگی حکمت عملی ہے، کیونکہ اس کو جسے کہا جاتا ہے اے سیمیٹرک وارفیئر ہے. ایک طرف ایران ہے جس کی کہ ایئر فورس بھی نہیں ہے، نیوی بیچاری کیا وہ ہونی تھی، بار بار ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی نیوی ختم کر دی، نیوی تھی ہی نہیں. تو اور دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت، اور اس کے بعد اس کی جو پروردہ اسرائیل کی فوجی طاقت ہے.
تو یہ تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں مبشر بھائی. لیکن ایران نے جس طریقے سے اس میں اپنے کارڈز کھیلے ہیں، اپنی جو پوزیشننگ کی ہے اور کاسٹ آف وار بڑھانے کے جو طریقہ کار ڈھونڈا ہے، وہ یقیناً تیاری کر رہے تھے. میرے خیال سے پچھلے سال جون کی جو ایک محدود پیمانے پر جنگ تھی، اس کے بعد سے اب تک وہ ان کی پوری کوشش رہی ہوگی کہ انہوں نے دوبارہ حملہ تو ہونا ہے تو وہ کیا کریں گے. اور بہت سے تو ایرانی تبصرہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے ایران کی یہ تیاری تھی، اور یہی وجہ ہے کہ گلف کی سٹیٹس کو اس میں وہاں پہ بھی پریشر ڈالنا، کاسٹ آف وار بڑھانا ان کے لیے، امریکہ کے لیے کاسٹ آف وار بڑھانا، یہ حکمت عملی ہے. اسی حکمت عملی کے تحت آپ جو بات کریں ہوتیز کی، اور آپ نے دیکھا کہ دوبارہ حزب اللہ بھی ایکٹیو ہوا ہے جہاں پہ اسرائیل کو ایک الگ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. پہلے یہ خیال تھا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی حملے ہوئے تھے بیروت میں ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز کے ساتھ، اور بہت سے دعوے کیے گئے تھے کہ جی اب حزب اللہ ختم ہو گیا ہے. لیکن حالیہ دنوں میں یہ ثابت ہوا ہے کہ حزب اللہ ختم نہیں ہوئی، اور یہی ہوتیز کا بھی عالم ہے. تو یہ سارے ایران کے جو ہے پراکسیز رہے ہیں ایک زمانے میں، شاید ابھی بھی ان کے بالکل وہی تعلقات ہوں گے. تو اس وقت تو یہ آل آؤٹ ایک اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح سے جب اس کی کاسٹ کو زیادہ کر دیا جائے گا امریکہ کے لیے، اس کے اتحادیوں کے لیے، تو پھر وہ خود سیز فائر کی طرف آئیں گے. اور اب یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خود امریکہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے اور فیس سیونگ کیا لی جائے. ٹرمپ نے تو 2 بار ڈکلیئر بھی کر دیا کہ وہ جیت گیا جنگ، آپ کے علم میں ہے. 3-4 دن پہلے اس نے اعلان کیا کہ جی ہم جیت چکے ہیں، ختم ہو گئی ہے یہ جنگ. تو مارکیٹ اوپر چلی گئیں. پھر اگلے دن اس کے وار کا جو منسٹر ہے اس نے کہا نہیں جی نہیں، ابھی تو ہم یہ کریں گے، ہم تو تباہ کر دیں گے، ہم تو مزہ چکھائیں گے. تو پھر مارکیٹ ڈپ کر گئیں. جمعے کے دن نیو یارک اسٹاک ایکسچینج گری ہے. اور اس کے علاوہ جو انرجی مارکیٹس کے اندر آج آپ کے ہر دل عزیز رہنما نے یہ کہہ دیا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو سمجھا سکتا ہوں، وال اسٹریٹ جرنل دنیا کا سب سے زیادہ قابل اعتماد جریدہ ہے. نیو یارک ٹائمز ہی پیچھے نہیں ہے، لیکن وہ بھائی جان ان کا کوئی مائنڈ میں ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں یار اپنا. وہ آپ کی اور میری طرح کے پھٹو نہیں ہے کہ وہ سوچے پہلے ڈر کے کہ مجھے یہ بولنا چاہیے کہ نہیں. بٹ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ میں نے لاسٹ میں یہ کوموڈور کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک فوجی آدمی ہے. آپ کا فروخت کے اوپر میں آپ سمجھیں میں آپ دونوں سے یہ مشکل سوال نہیں پوچھ رہا. اے کوموڈور صاحب، سیدھی سی بات ہے کہ سیز فائر جو ہوگا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ مڈل ایسٹ کے انویسٹرز واپس آتے ہیں کہ نہیں. اگر تو یہ ایک سافٹ سا سیز فائر ہوا کہ یہ بھی ہو جائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا، اور وعدہ شادہ یہ وہ جیسے 8 مہینے پہلے ہوا تھا، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی انویسٹر واپس نہیں آئے گا. اور اگر یہ سالڈ قسم کا سیز فائر ہوا ود اے لاٹ آف کنڈیشنز اینڈ اے لاٹ آف گارنٹیز اور یعنی کمٹمنٹس، تو پھر وہ انویسٹر مڈل ایسٹ واپس آئے گا. اور اس میں اس وقت ساری دنیا کی نظریں. آپ کے خیال میں واٹ از دا فیوچر آف دا مڈل ایسٹ ان اکنامک ٹرمز؟ بشیر بھائی، بنیادی طور پہ آپ نے دیکھنا ہوگا جو سیز فائر آپ نے کہا نا، کنڈیشنز، فارمیلٹیز، ایگریمنٹس، شرائط کون سی ہوں گی، یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ فیور کس کے میں ہے. یعنی وہ ایران کی فیور میں ہے یا امریکہ کی فیور میں ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے تو بہت سارے اینالسٹ ہم جیسے کیا سمجھتے ہوں گے کہ جنگ اتنی میسو ہونی ہے ان دا فیور آف US کہ ایران کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ساری کی ساری قایا پلٹ جائے گی.